اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ تینوں خطبات جمعہ میں خاکسار نے مرسلین اور مامور من اللہ کی صداقت کے بارے میں معیار کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں اور ان کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی متقیوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بخیر ہوتا ہے۔ اسی جو معیار ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سچے جو مامورین ہوتے ہیں، مرسلین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بیان کردہ اس معیار کے مطابق ہمیشہ ان صادقوں کا جو انجام ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، فتح مندی کے ساتھ وہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ 3 خطبے جو ہیں میں نے دیے اسی جو قرآن کریم کا جو معیار ہے والعاقبۃ للمتقین کے متعلق میں نے 3 خطبات دیے ہیں، اور ان تینوں خطبات میں نے سامعین کو بتایا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو تھے وہ 1908 جولائی 1908 میں وہ ایک مضمون لکھتے ہیں صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس میں وہ حضرت بانی جماعت الاسلام کے ان الہاموں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد، یعنی 14 جون 1899 کے بعد جس دن آپ علیہ السلام کا آخری فرزند صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ وہ جن الہاموں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو میں انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر یہ جو میں بات کر رہا ہوں، سامعین کرام وہاں پر انوار العلوم کی پہلی جلد میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان الہاموں کا ذکر کرتے ہوئے، الہام یہ تھے کہ وہ لکھتے ہیں انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک رب حبلی ذریات طیبہ ساحب اللہ کا غلام زکیہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ ان مبشر الہاموں کے حوالہ سے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اسی مضمون میں کہ یہ جو مبشر ذکی غلام ہے یہی مسلم موعود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو مسلم موعود قرار دیا ہوا ہے اپنی کتب میں، اپنے اشتہارات میں۔
یہ جو شخص ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یہ مسیح مبارک احمد یا موعود یحییٰ، یہ جو مسلم موعود ہے کسی آئندہ زمانے میں حضور صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا بطور روحانی فرزند کے، یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صاحب کا کوئی پوتا بھی ہو۔ تو جولائی 1908 میں اپنے اس مضمون میں وہ قطعی طور پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں تحریری طور پر کہ ہم جو زندہ بھائی ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان تینوں میں سے کوئی بھی ان الہاموں کا، یا دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ بعد میں پھر 1914 میں خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پھر جس طرح انہوں نے قیادت پر، جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا اور خلیفہ بن بیٹھے، خلیفہ ثانی، اور پھر ساتھ ہی آپ کی شہ پر آپ کے جو مصاحبین تھے، جو ساتھی تھے، جو صحابی بھی تھے، انہوں نے آپ کے متعلق آپ کی شہ پر مسلم موعود کے نعرے تقریری اور تحریری رنگ میں لگانے شروع کر دیے، مظہر قدرت ثانیہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں میں گزشتہ تینوں خطبات جو ہیں ان میں تفصیل سے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 1942 میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز قرار دیا ہے اور میرا انجام بالکل خوشکن ہوگا، بخیر ہوگا، جماعت میں کوئی فساد بھی نہیں پڑے گا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبات میں ان کے اس جو بیان ہے اس کا حوالے بھی دے چکا ہوں، اور پھر یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پھر 1944 میں بڑی تیاری کے ساتھ مسلم موعود ہونے کے حلف دعوے کیے، اور پھر انہوں نے جو بیان دیے، یعنی دعویٰ کرنے سے، یعنی خواب دیکھنے سے پہلے اور خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرنے کے ساتھ کیے، ان سب میں ایک سری تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ تضاد ہی اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ اور پھر اس دعوے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 میں ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں جو مفتری اللہ ہوتے ہیں، جھوٹے الہام بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، ان کے متعلق جو اللہ نے سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے سورۃ الحاقہ میں، کہ میں ایسے مفتری اللہ جو ہوتے ہیں میں ان کی دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑتا ہوں اور ان کی شہ رگ کو قطع کر دیتا ہوں۔ اپنے حلفیہ جھوٹے دعوے کے بعد، یعنی 1944 کے بعد 10 سال بعد بشیر الدین محمود احمد کی ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اپنے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے، پیروداروں کے ہوتے ہوئے، سارے اس وقت جو نماز پڑھ رہے تھے لوگ اپنے ہی جماعت کے لوگ تھے، یہ سارے سب کچھ ہوتے ہوئے اور اپنے انتظام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کام دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق جو سورۃ الحاقہ میں اللہ نے مومنوں سے، متقیوں سے کیا ہوا ہے اور امت محمدیہ کے لوگوں کو خبر دی ہوئی ہے کہ میں جو مفتری اللہ ہوگا اس کے ساتھ یہ کام کروں گا کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی شہ رگ جو ہے، وتین جو ہے، اس کو قطع کر دوں گا۔ بشیر الدین محمود احمد کے بعد ان کے جھوٹے دعوے کے بعد پھر یہی کام ہوا۔ 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شہ رگ کو قطع کیا۔ شہ رگ جب قطع ہوگی اس کے بعد بڑی جلدی پھر ان کو فالج ہو گیا 1956 میں یا 1955 میں، اور یہ سارے میں بیانات جو ان کے اپنے منہ کے بیان ہیں الفصل میں چھپے ہوئے ہیں سارے، میں نے پہلے گزشتہ تینوں خطبہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے انجام آتم میں فالج کو دکھ کی مار قرار دیا ہے اور اپنے مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعائیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ ان کے جھوٹے دعوے کے بعد یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا خوشکن انجام ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ان کا انجام کہاں خوشکن ہوا تھا، وہ تو بد انجام ان کا ہوا۔ جو مفتری اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے الہام بناتی، جو ان کا اینڈ ہوتا وہی ان کا ہوا تھا۔ اور جہاں تک فتح مندی اور کامیابی کا تعلق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 129 میں فرماتا ہے، بل عاقبۃ للمتقین، متقیوں کا، صادقوں کا، سچے مرسلوں کا، سچے مامورین من اللہ کا جو اینڈ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے،
وہ فتح مندی کے ساتھ ہوتا ہے، بہت خوش کن ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو کے جاتے ہیں۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کامیاب اور کامران ہونا تو بعد کی باتیں ہیں۔ ان کا میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ تفسیر کبیر انہوں نے لکھنی شروع کی، یا مولویوں نے لکھنی شروع کی اور انہوں نے پڑھ کے اپنے نام پر چھاپنی شروع کر دی، الگ بحث ہے۔ وہ یہ تفسیر کبیر جو ہے ان کی، یہ بھی کل قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 49 صورتوں کی وہ تفسیر ہوئی تھی، مولویوں نے کی تھی یا انہوں نے لکھی تھی، یہ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، بل یہ کام بھی نامکمل چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ کیا ان کا انجام جو ہے خوش کن ہوا تھا، فتح مندی کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ اس دنیا سے فتح مند ہو کر، کامیاب ہو کر، دین اسلام کو غالب کر کے دنیا میں گئے تھے؟ ہرگز نہیں گئے تھے۔ سامعین کرام، یہ تو بات تھی گزشتہ خطبہ جمعات جو میں نے دیے تھے 3، ان کے سلسلے میں، کہ خاص کر آج جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرسلوں اور مامورین من اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم کے پیش کردہ 13ویں معیار کا میں آپ ذکر کروں گا آپ لوگوں کے آگے۔ وہ 13واں معیار جو اللہ تعالیٰ نے صادقوں کا، سچے مرسلوں کا، مامورین من اللہ کا جو مقرر فرمایا ہے قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ مرسل اور مامور من اللہ کے بالمقابل جو کاذب لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں اپنے عقائد میں، اپنے دعوی میں، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کیا کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اپنا ایک معیار مقرر فرمایا ہے سچے کے انسان کا، اپنے صادق بندوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ کی آیات 7، 8 اور 9 میں فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ جمعہ کی یہ جو 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں 7 سے لے کر 9 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کہہ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ غرور ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ جو میرا ہے ترجمہ ہے، جو ابھی میں نے پڑھا ہے، میں بشیر الدین محمود کا بھی ترجمہ آپ لوگوں کے آگے اسی آیت کا پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں صغیر میں اس آیت کے حوالہ سے کہ تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچی ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کرو۔ اگلی جو آیت 8 ہے،
اس میں اللہ فرماتا ہے اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو مضمون ہے سورۃ جمعہ کی آیات 7 سے 9 تک جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اسی مضمون میں انہی آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون کے حوالہ سے یہ آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیات 95، 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تو یہودیوں سے کہہ کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے ہی لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت بھی نوٹ میں لکھا ہے وہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرو۔ اگلی آیت جو 96 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس خوف کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور تو یقیناً انہیں یعنی یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائے گا، حتیٰ کہ مشکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے، حالانکہ لمبی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو آیات تھیں کہ جو صادق ہوتا ہے اس کو اپنی موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور مامور کھڑا کیا ہے، بطور مرسل اپنی قوم میں مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کا حق الیقین ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جو ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں موت کے حوالہ سے، وہ قطعاً وہ گھبراتا بھی نہیں اور ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں اپنی ذاتی تجربے کی وجہ سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس پر الہام کرتا ہے اور اس کو کھڑا کر دیتا ہے،
اسی دن ہی دراصل وہ اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے بندہ. وہ دنیا میں پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، قوم کو ہدایت کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، سارے کام وہ کرتا ہے، لیکن دراصل وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ پھر جو ہوتے ہیں خدا کے بندے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا معمور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، وہ تو اللہ کے چنیدہ اور پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ تو موت سے ڈر نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام چونکہ صادق اور معمور من اللہ تھے، لہٰذا وہ اپنے فارسی منظوم کلام، یہ جو کلام ہے آپ کا علیہ السلام کا، حقیقت المہدی آپ کی ایک کتاب ہے، اور یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 434 پر یہ فارسی کے اشعار ہیں جو اسی حوالے سے حضور صاحب نے اپنی زندگی میں لکھے تھے. ان اشعار میں آپ علیہ السلام رب نفت بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین سے اپنے جو منظوم فارسی کلام ہے اس کو آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میری اور میری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور فیصلہ کرنے والوں میں تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور پھر فارسی میں وہ لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کیا لکھتے ہیں اشعار میں، یہ میں بعد میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، فارسی کے اشعار بھی اور اس کے جو معنی ہیں وہ بھی. لیکن پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی جو اشعار ہیں حضور صاحب نے فرمائے ہوئے، چند سال پہلے میں نے ایک کاذب مدعی مجددیت سلطانی جو تھا، اس نے مبالغہ کے لیے مجھے چیلنج دیا. اور اس سے بھی پہلے منیر اعظم صاحب ایک دعوے دار تھے، وہ کہتے ہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں، اس نے مجھے مبالغے کا چیلنج دیا، میں نے اس کا بھی قبول کیا، اور وہ بھی میرے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا، اور الہام بھی بڑے وہ سنایا کرتا تھا. تو ایسے ہی یہ سلطانی کاذب تھا، اس نے بھی مجھے مبالغہ کے لیے چند سال پہلے چیلنج دیا، میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، اور اس کے بعد اور یہ بھی میرے آگے ذلیل و رسوا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذلیل کیا، ناکام و نامراد کیا. اسی سال لگتا ہے مجھے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر پہلے سری لنکا سے پاکستان آیا، اور اس کے بعد اسی سال مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جیل بھجوا دیا. حکومت پاکستان نے اس کو پکڑا اور جیل میں رہا. اب بھی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا کہاں ہے. تو اس کاذب انسان نے بھی اس عاجز کو مبالغہ کا چیلنج دیا، اور میں نے اس کاذب کا مبالغے کا چیلنج قبول کیا. اور جب میں نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا تو چند سال پہلے خطبہ جمعہ میں نے انہی اشعار کو پڑھا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں. آج بھی میں کامیاب و کامران ہوں اپنے دعوے میں اور اپنی زندگی میں. تو اب میں حضور صاحب کے وہ جو اشعار ہیں حقیقت الوحی میں چند اشعار آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق ارض و سما، اے رحیم و مہربان و رہنما، اے قدیر اور زمین و آسمان کے خالق خدا، اے رہنمائی فرمانے والے رحیم اور مہربان خدا. اور سامعین کرام، آج خاکسار بھی یہی کہتا ہے کہ رب نفت بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، کہ اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، کیونکہ فیصلہ کرنے میں تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اے کہ می، آگے حضور فرماتے ہیں، اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ از تو نیست چیزیں مستتر. ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے خدا، تیری دلوں پر نظر ہے، اے میرے خدا، تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. آگے حضور فرماتے ہیں، گر تو می بینی میرا پر فسق و شر، گر تو دی داستی کے ہستم بد گہر. حضور فرماتے ہیں، اگر تو مجھے فسق و شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اگر تو مجھے ایک بد گہر یعنی بد ذات اور کمینہ دیکھتا ہے، آج میں بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے حضور یہی التجا اور فریاد کرتا ہوں، گر تو می بینی میرا پر فسق و شر،
گر تو دی داستی کہ ہستم بد گوہر۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے فسق و شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اگر تو مجھے ایک بد گوہر یعنی بد ذات اور کمینہ سمجھتا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد خدا تعالیٰ نے انکشافات کا ایک سلسلہ مجھ پر کھولنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں کسی نبی، کسی مجدد، کسی مسیح موعود کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، کسی پیر کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، کسی عالم کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک عام کسان، خدا رسیدہ دعا گو انسان، ایک بزرگ انسان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اور ساری زندگی غربت میں گزری، پاکستان میں ڈاور میں اپنی زمین پر، اور اسٹڈی کی اور بڑے شوق سے کی۔ بھائیوں نے میرے دل میں علم کا شوق ڈال دیا، اور غربت سے ساری زندگی جنگ لڑتے رہے ہم سب لوگ، میں بھی ان میں ہی تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو میرے جیسا انسان تو اس قسم کا مذہب کا کوئی دعویٰ کرنا یا اس قسم کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں یہ یعنی میری یہ جو لائن نہیں مذہب کی، لائن سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی مذہبی، میں کوئی مسلمان نہیں سمجھتا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی۔ مذہب مراد یہ ہے کہ میں کسی ایسے عظیم عالم کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، یا کسی پیر کے گھر میں، کسی نبی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کے بعد کسی انسان کے دل میں اس قسم کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں اس کوچے کا آدمی نہیں تھا، تو مراد میری یہ ہوتا ہے کہ میں تو ایک عام غریب کسان جو تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا، دعا گو انسان تھا۔ تو دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدے کے بعد مجھ پر یہ انکشافات فرما دیے کہ وہ مسیل مبارک امن، وہ ذکی غلام مسیح عظمیٰ جسے حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا اپنی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی گھر میں اس موعود ذکی غلام کو، اس مسیل مبارک احمد کو، اس موعود یحییٰ کو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ وہ محمدی گھر، مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا، یا تو جسمانی لڑکا 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، اور یا پھر ان کی جسمانی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا پیدا کر سکتا تھا 6-7 نومبر 1907 کے بعد بطور روحانی فرزند پیدا کر دیتا، ان کی نسل میں، ان کے تخم میں۔ یہ اللہ کا اپنا حق ہے، فیصلہ ہے، کوئی جہاں چاہے کر دیتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق تھا، یا اپنے پاس اللہ نے رکھا ہے یہ اس بات کو بھی کہ اگر وہ چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس 6-7 نومبر 1907 کے بعد اس موعود ذکی غلام، اس مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی جماعت میں، اس کے پیروکاروں میں سے کسی جگہ پر بھی اس کو پیدا کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سارا اپنا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ملہم سے، محمدی مریم سے، کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں۔ آخری سانس تک آپ ان کا الہام اٹھا کے دیکھ لیں، بہی دیکھ لیں ان کی اٹھا کے، کہیں وعدہ نہیں اللہ نے کیا ذکی غلام کے حوالے سے۔ ہاں، لڑکے کے متعلق چلہ ہوشیار پور میں ہی اللہ تعالیٰ نے ملہم سے وعدہ کر لیا تھا لڑکے کے حوالے سے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے سارے انکشافات مجھ پر کیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر ظاہر فرما دیا اس مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد کہ محمدی مریم کو میں نے چلہ ہوشیار پور میں جس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت اے عبدالغفار تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر یہ انکشاف فرمایا، روح القدس فرمایا، اور یہ سارا معاملہ دارالحمل میں 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے کچھ ایسی دعائیں علم سے متعلقہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ میں سارا سمجھوں یہ ساری ایک واقعہ تھا جو اللہ کے علم میں تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تدبیر کی، اور پھر ایسا لمحہ مجھ پر آ گیا نیکی اور علم کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں، کہ میں نے وہ دعائیں جو تھیں وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وہ دعائیں یہ تھیں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی فرما، رب علمنی ما ہوا خیر من عندک، اے اللہ مجھے وہ علم سکھا دے جو میرے لیے باعث خیر ہو، رب ارنی انوار کل کلیات، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہیں، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما، اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں، ایک دعا تو سورۃ طٰہٰ میں آنسم پر نازل ہوئی ہے، رب زدنی علما، باقی یہ دعا بھی اور باقی دعائیں بھی حضرت مرزا صاحب پر الہام ہوئی ہیں۔ یہ دعائیں میں نے پڑھی، اس کے بعد سجدہ میں ہی، یہ چند منٹ کی بات تھی، 5-7 منٹ کی بات تھی، وہ میں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میری کایا ہی پلٹ دی، وہ وہیں پہ سجدے میں مجھے پتہ لگ گیا کہ میری دعائیں اللہ نے اپنی جناب میں قبول فرما لی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو تلاش تھی میری نیکی کی حقیقت یا علم کی حقیقت، اسی سجدے میں چند منٹوں میں اتنا زیادہ علم میرے اندر داخل ہو گیا غیب سے، تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صاحب تجربہ ہو وہی سمجھ سکتا ہے، اس بات کو دوسرے بندے نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے عقائد ہیں میرے، یہ 10 دسمبر 1983 کا جو سجدہ مبارک کرنے کی مجھے توفیق ملی، اس کے بعد یہ چیزیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیں، اور یہی میرے عقائد ہیں اس وقت سے لے کر آج تک۔ اگلا یہ شعر ہے حضرت مرزا صاحب وسلم اس میں فرماتے ہیں، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرائے اغیار را۔ حضور وسلم فرماتے ہیں تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے۔ اے احمدی بھائیو، جس طرح آج یہ میرے آگے تم لوگ چھپتے پھر رہے ہو، میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں مرزا مسعود صاحب سے کہتا ہوں کہ آج میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں کاذب اور جھوٹا ہوں، یہ اپنے پاس سے الہام بناتا ہوں، یہ وہ سجدے کا واقعہ، وہ سارا پیش گوئی مجھ سے موت کے متعلق جو غلام مسعود کتاب لکھی، ساری میری عقل کی باتیں ہیں، نفس کی باتیں ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ جس پوزیشن میں آج تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں میدان میں کھڑا ہوں اپنا مقدمہ لے کر، اور میرے بالمقابل محمودی خلیفے بھاگتے پھر رہے ہیں مولوی۔ مرزا طاہر نے 10 سال میرا مقدمہ چھپائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں پابند تھا کہ میں اس کی زندگی میں نہیں اس بات کو لوگوں کو بتا سکتا تھا۔ یہ مقدمہ میں نے ان کے آگے رکھ دیا اور سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیا، اور وہ ذمہ دار تھے، وہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں وہ مرزا مسعود کو اپنا جانشین بنا گئے، یہ ایک الگ تفصیل ہے وہ کس طرح بنا گئے تھے۔ اور جناب میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے اپنا الغلام.com اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا دعوے کو پبلک میں آن کر دیا۔ ساتھ ہی اس کے بعد مرزا مسعود صاحب اور اس کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے میرے اہل و عیال اور میرے ساتھیوں کا، سب کا مرزا غلام احمد اسلام کی جماعت احمدیہ سے اخراج کر کے ہم سب کا مقاطعہ کر دیا، اور آج تک یہ لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اے اللہ، اگر میں کاذب ہوں، اگر میں سب کچھ اپنے پاس سے میرے نفس نے بنایا ہوا ہے، اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، اور دنیا میں شہرتوں حاصل کرنے کے لیے میں یہ کرتا پھر رہا ہوں، تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرائے اغیار را۔ تو میرے اللہ تعالیٰ، اگر یہی بات ہے کہ میں اپنے دعوی میں جھوٹا ہوں، سب کچھ خود ساختہ باتیں ہیں میری، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو نے مجھے کھڑا نہیں کیا، تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے، جیسے مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ میں بھی آج یہ کہتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ مرزا مسعود میدان میں کھڑے ہو کر محمودی مولوی مجھے ڈھونڈتے پھرے، چیلنج کریں، میں چھپتا پھرا ہوں ان کے مقابلے میں، ایسا کر دے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، بردل شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار۔ حضور فرماتے ہیں، میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں
کہ بر دل شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار۔ اے اللہ، اگر یہ سارے چیزیں اپنی خود ساختہ میں نے بنائی ہوئی ہیں، دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں لوگوں کو، جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہوں، اے اللہ اگر تیری نظر میں مفتری اللہ ہوں، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود کی تو نے ساتھ سلوک کیا تھا، ایسے میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ پھر میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے اور مجھے ناکام و نامراد کر دے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، آتش افشاں بر در و دیوار من، دشمنم باش و تباہ کن کار من۔ حضور فرماتے ہیں، میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر، میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور احمدی جیلوں، اس خطبہ جمعہ میں آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، آج افشاں بر در و دیوار من، دشمنم باش و تباہ کن کار من۔ اے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں اپنے دعوی میں اور بشیر الدین محمود سچا تھا، وہی سچا ذکی غلام تھا جس کا وعدہ اے اللہ تو نے محمدی مریم سے کیا تھا، وہی مسیل مبارک احمد تھا، وہی نشان رحمت تھا، اور میں اپنے دعوی میں جھوٹا ہوں، تو پھر اے اللہ تعالیٰ میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر دے، میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ و برباد کر دے۔ میں بھی اب یہی کہتا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، در میرا از بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی۔ حضور فرماتے ہیں، تو نے مجھے اپنے بندوں کے درمیان پایا اور تجھے پتہ ہے کہ میرا قبلہ تیرا آستانہ ہی ہے۔ اے احمدی بھائیوں، آج میں بھی اپنی روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح فریاد کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، در میرا از بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی۔ اے احمدی بھائیوں، آج میں بھی اپنی روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح فریاد کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، در میرا از بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی۔ اے میرے مہربان خدا، تو نے مجھے اپنے بندوں کے درمیان پایا اور تجھے پتہ ہے کہ میرا قبلہ تیرا آستانہ ہی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، در دل من آ محبت دیدائے، کس جہاں آ راز، کس جہاں آ راز را پوشیدہ ہے، کس جہاں آ راز را پوشیدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، تو نے دیکھا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت جاگزی ہے، مگر دنیا پر وہ ایک سر بستہ راز ہے۔ سامعین کرام، آج میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کرتا ہوں کہ اے میرے خدا، در دل من آ محبت دیدائے، کس جہاں آ راز را پوشیدائے۔ اے میرے مہربان خدا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے دیکھا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت جاگزی ہے، مگر دنیا پر وہ ایک سربستہ راز ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، با من از روئے محبت کار کن، اند کے افشاں آں اسرار کن۔ حضور فرماتے ہیں، میرے ساتھ اسی محبت کا معاملہ کر کہ تو اپنی اور میری محبت کے راز سے پردہ اٹھا دے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی فریاد کرتا ہوں کہ با من از روئے محبت کار کن، اند کے افشاں آں اسرار کن۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ اسی محبت کا معاملہ کر کہ تو اپنی اور میری محبت کے راز سے پردہ اٹھا دے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اپنے آقا اور اپنی روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہ عاجز بھی آج اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی تو نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کشی کے دوران
اسے بطور نشان رحمت بشارت بخشی تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے، پیشگی دی ہوئی ہے، خبر دی ہوئی ہے۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا ہے، نہیں مبعوث فرمایا ہے بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں، اور یہ جو میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں۔ اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق میں وہی موعود نشان رحمت، اور میں وہی موعود ذکی غلام، اور میں وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی خبر پہلے سے عالم اسلام میں اور جماعت احمدیہ میں موجود ہے، اور یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے امام مہدی و مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کی جماعت احمدیہ نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر آ جائے اور اسیر رستگاری پا جائیں، بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو بھی غلبہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ حضور علیہ السلام نے انہیں 2000 سال پہلے جو یہودی گزرے ہیں مذہبی دنیا میں، ان سے تشبیہ دے دی تھی، مماثلت دے دی تھی حضور سامنے اپنے زمانے میں۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب 1 صدی بعد قادیانی جماعت احمدیہ میں یہ کسر پوری ہو چکی ہے۔ آج قادیانی جماعت احمدیہ یا جماعت احمدیہ معمود اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت سما قصد قلوبکم کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ معمود یہودی جماعت کی ہو بہو نقل نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں کا، مجددوں کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں کہ لوگ پڑھ لیں ان کو دیکھ کے یہ کون ہندو ہے، کون نصرانی ہے، کون یہودی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بناتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ معمود میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔
تبھی اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اے احمدی بھائیو، جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور و فکر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ مئو ذکی غلام، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی، اس کی نقل نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی، می توان شد مسیح کے محاورہ کے مطابق جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد اسلام کے بعد یہی کچھ ہونا تھا، تبھی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اسلام کو چلہ ہوشیار پور میں ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور بطور خاص احمدی جیالو، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی سے کسی صاحب نے میرے دعویٰ کے حوالے سے مرزا مسرور کو خط لکھا کہ عبدالغفار جمبا صاحب کا دعوے کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے اس نام نیاد خلیفے نے، مرزا مسرور احمد نے، اس کو جواباً اپنی مہر، اپنی سائن کے ساتھ لکھ کر بھیجا کہ عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے، تمہارے اس نام نیاد خلیفے نے، اس عاجز کا اور میرے اہل و عیال کا، میرے سارے ساتھیوں کا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اخراج اور مقاطعہ کیا۔ الغلام.com کے ذریعے میرا جو نقطہ نظر تھا، میرا دعویٰ تھا، عام پبلک میں جب آیا تو اس کے بعد اس بندے نے، حالانکہ سامعین کرام دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ مرزا طاہر نے بھی دھواں دار تقریر کی ہوئی ہیں آزادی ازمیر کے حوالے سے، غالباً 5 دسمبر 1986 میں انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ یہ میری کتاب غلام مسیح الزماں کا جو پیش لفظ ہے، وہاں پر وہ آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے بڑا زبردست آزادی ازمیر کی وکالت کی کہ ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، نقطہ نظر کو قائم کرنے کا، اور اس کو بیان کرنے کا بھی حق ہے۔ اگر اس کا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد کوئی انسان اس کا نقطہ نظر مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو کسی انسان کا حق نہیں کہ اس پر ظلم کرتا پھرے، جس نے وہ نقطہ نظر لیا، قبول کر لیا۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو نقطۂ نظر اپنی دعوی بیان کر کے لوگوں کے نظریات بدلتا پھر رہا ہو یا بدلے، اس پر ظلم کرنے کا بھی کسی انسان کو حق نہیں ہے۔ یہ سب باتیں آپ کتاب غلام مسیح الزماں کے پیش لفظ میں مرزا طاہر کی وہ تقریر جو ہے 5 دسمبر 1986 کی، وہاں پہ پڑھ لیں۔ لیکن وہ بندہ، کتابیں تو لکھی گئی ہیں کہ ایک مرد خدا، وہ ایک مرد نفس بندہ تھا، اس کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا۔ 10 سال تک اس شخص نے میرا دعویٰ چھپائے رکھا۔ کیوں چھپایا؟ اگر وہ واقعی سمجھتا تھا کہ میرا والد بشیر الدین محمود احمد یہی سچا مسلم موعود ہے، وہی ذکی غلام تھا، وہی مسیل مبارکہ میں تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ مجھے بلا لیتا اپنے پاس، انڈور مجھ سے بات کرتا، مجھے سمجھا دیتا اگر میں کسی غلطی میں تھا، بات ختم ہو جاتی۔ یا اگر وہ سمجھتا تھا میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا آدمی ہوں، جھوٹے دعوے کرتا پھر ہوں، پبلک میں مجھے میرے دلائل کو رد کر کے لوگوں میں خطبات جمعہ میں مجھے نعوذ باللہ من ذالک ذلیل و رسوا کر دیتا اگر میں غلطی پر تھا، اگر میں جھوٹا تھا۔ لیکن وہ دعویٰ چھپا کے بیٹھ گیا۔ لیکن بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کی زندگی میں پبلک میں اپنا دعویٰ نہیں پھیلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا مجھ پر حکم کہ اس کے آگے اپنا دعویٰ رکھ دو، اور میں نے کھول کے رکھ دیا ان کے آگے، اور وہ چھپا کے بیٹھ گیا۔ بہرحال قیامت کے دن اب اس کے فیصلے انشاءاللہ ہوں گے کہ اس سے پوچھا جائے گا بھی جناب آپ نے کیوں چھپایا تھا۔ اور میرے اس دعوے کے جواب میں شیطانی وساوس وغیرہ بہت ساری باتیں انہوں نے میرے متعلق کہہ دی۔ یہ ساری باتیں ان کے خطوط جو ہیں، میرا دعویٰ ان کے پاس اپریل کے شروع میں 1993 میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب باتیں الغلام.com پر جو لیٹر سیکشن ہے وہاں پر میرے خطوط بھی اور میری کتاب غلام مسیح الزماں، یہی 2 حصوں کی شکل میں نے بھیجی تھی، وہ بھی،
اور مرزا طاہر کے جواب بھی تینوں پڑھ لیں آپ، وہاں پہ اس کے سائن ہیں، سٹمپ ہے خلیفۃ المسیح رابع کہ وہ میرا دعویٰ موصول کر چکا تھا اور چھپا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد جناب مرزا مسرور صاحب نے خلیفہ ہوتی جب میں نے اپنے دعوے کا اعلان کر دیا الغلام.com کے ذریعے، اس نے میرے اہل ویال کا، میرے سارے ساتھیوں کا، مرزا صاحب کی جماعت، یہ کسی ان کی اپنی جماعت نہیں ہے، یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت ہے، ہم سب اس کی جماعت میں ہیں، ہم سب کا انہوں نے اخراج کیا اور مکاتبہ کر کے بیٹھ گیا کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ ان کو پتہ ہے کہ بات کیوں نہیں کرنی، کیونکہ وہ پتہ ہے ان کو ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے، تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ اس کا یہی انہوں نے، یہ ان کا مکر، فریب اور دجل ہے اس جماعت کا، یہودیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بالمقابل مکر، دجل اور فریب کیے تھے۔ سامعین کرام، اگر مرزا مسرور احمد صاحب سمجھتا ہے کہ اس کے نانا صاحب یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود سچے تھے، ان کا دعویٰ سچا تھا اور وہ برحق تھا ان کا دعویٰ، اور وہی موعود ذکی غلام، وہی مسیل مبارک احمد تھے، اور وہی موعود یحییٰ تھے جس کے متعلق وہ جولائی 1908 میں صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے اپنے مضمون میں یہ لکھا تھا انہوں نے کہ یہ صاحب یا تو مسلم موعود تھا وہ بندہ، یا تو یہ حضرت مرزا صاحب کا پوتا ہوگا، یا آئندہ زمانے میں حضور صاحب کی نسل میں بطور روحانی فرزند پیدا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے جولائی 1908 میں یہ لکھا اپنے مضمون میں کہ ہم زندہ تینوں بھائیوں میں سے یہ بندہ نہیں ہے۔ سمجھتے تھے، عقل مند تھے، اتنا ان شعور تھا انہیں کہ جی یہ تو الہام مرزا صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد حضور صاحب پر نازل ہوئے تھے، بشارتیں دی تھیں اللہ نے، یہ تو ہم میں سے کہاں ہو سکتا ہے۔ اگر مرزا مسرور سمجھتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ سچا مسلم موعود برحق تھا، اپنے دعوے میں برحق تھا، وہی موعود ذکی غلام، وہی مسیل مبارک احمد اور وہی موعود یحییٰ تھا، تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اور مرزا مسرور سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جناب آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حضرت بانی جماعت اسلام کی کتاب حقیقت المہدی روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 434 پر سے فارسی نظم کے پہلے 9 اشعار کا میری مخالفت میں اسی طرح اشعار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح دعا کریں جس طرح آج میں نے کہا ہے اور دعا کی ہے اور کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور احمدی جالو، اپنے نام نہاد خلیفہ کو تیار کرو، بلکہ مجبور کرو کہ اگر وہ خلیفہ ثانی کو ان کے دعویٰ مسلم موعود میں صادق سمجھتا ہے اور اپنے اس عقیدہ میں حق پر ہے، تو وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں خاکسار کو مخاطب کر کے اس کی طرح دعا کرے جس طرح آج میں نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں دعا کی ہے، اور میرے اور اپنے درمیان رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی وہ دعا کرے۔ دیکھیں، کسی کو جماعت سے اخراج کر دینا، اس کا مقاطعہ کر کے بیٹھ جانا، بات نہیں کرنا، یہ ایک مکر، فریب اور دجل ہے، کسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو دوام دینے کے لیے۔ ایسا ہی امت محمدیہ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، ان کو عالم اسلام سے خارج کر دیا، اپنے جھوٹے ختم نبوت کے دعوے جو تھے ان کے، یا حیات مسیح کا جو جھوٹا دعویٰ تھا، اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ فریب کاروں، مکاروں کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، صادقوں کے یہ نہیں ہوتے۔ تو میں اس خطبہ جمعہ میں اپنے تمام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور احمدی جیلوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم زور لگاؤ اور اپنے اس نام نہاد خلیفہ کو میرے بالمقابل کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سے فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کرو، اور اس کو کہو کہ رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عبدالغفار اپنے دعوے میں جھوٹ ہے، یہ جو جرمنی میں کسی صاحب کو تو نے جواباً لکھا ہے کہ عبدالغفار اپنے دعوے میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے، جب اس نے میرے دعوے کے متعلق آپ سے پوچھا، تو اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، تو رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر تو پھر رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ پڑھ کر دعا
اس عاجز اور اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ میں آج اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ بڑے کاذب لوگ ہیں اور بڑے مکار قسم کے فریب کار لوگ ہیں، انہوں لوگوں نے ایک دنیا کو گمراہ کر دیا ہے۔ بشیر الدین مود نے جھوٹے دعوے کر کے اور اپنے دعوے کو 70 دفعہ یوم مسلم موعود منا کر اور اپنی بلائد مشق کو خلافت کے نام پر قدرت ثانیہ کہہ کے کر اور لوگوں کا اس طرح برین واش کر دیا، ان لوگوں کو ذہنی تطہیر کر دی ہے کہ وہ لوگ مردوں کی طرح ہو چکے ہیں، قبروں میں دبے پڑے ہیں بیچارے۔ اب جو خدا کی طرف سے بندہ آیا ہے وہ میدان میں کھڑا ہو کر ان کو بلا رہا ہے اپنے بالمقابل کہ آؤ میرے ساتھ فیصلہ کرو، تو اس کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کی جماعت کے لوگوں کو، جماعتی مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ اس لیے انہوں نے کیا تھا، اسے خارج کر کے بٹھا دیا اور مقاطع کر دیا، بات نہیں کرنی۔ یہ ان کا ایک ٹیکٹ ہے، طریقہ ہے، یہ دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ میں وہ احمدی اس وقت جو جماعتی انبیاء محمود میں زندہ ہیں، جن کا اپنا فہم ہے، وہ جو مردہ نہیں ابھی ہوئے، میں ان سے خاص کر کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے اس نامزد خلیفوں کو کہیں، مجبور کریں کہ عبدالغفار جمبہ کے بالمقابل اگر تم سچے ہو، خلیفہ ثانی سچا مسلم موعود تھا، تو ربا نفت بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین کے مطابق جس عبدالغفار جمبہ نے اس خطبہ جمعہ میں یعنی 8 ستمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فریاد کیا ہے کہ اے اللہ، میرے اور محمودی جماعت کے درمیان پیش کوئی مسلم موعود کے حوالے سے سچا فیصلہ کر دے حق کے مطابق، وہ بھی آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کو مجبور کرو کہ وہ بھی آئندہ خطبہ جمعہ میں حضور صاحب کے وہ اشعار 9 پڑھے، مرزا مسرور اسی طرح اس کی تشریح کرے جس میں نے کی ہے، اور اپنے متعلق خلیفہ ثانی کے دعویٰ کے متعلق کے حوالے سے بھی یہی باتیں کہیں جو آپ آج میں نے اپنے دعویٰ کے حوالے سے کی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جس گرداب میں اس وقت بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے حوالے سے مرزا مسرور احمد صاحب یا مرزا طاہر احمد صاحب یا ان کے نظام نے لوگوں کو، احمدیوں کو جس گرداب میں پھنسایا ہوا ہے، اس کے متعلق جب یہ کام یہ کرے گا آئندہ خطبہ جمعہ میں، تو اس کا جلدی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ۔ تم سب اس گرداب سے باہر آ جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت میں کہ مسلم موعود، موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشانی رحمت کون جماعتی احمدیہ میں کون تھا، بشیر الدین محمود احمد تھا یا یہ عاجز عبدالغفار جمبہ ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھیں کہ صادق جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈرنے کی، موت سے ڈرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صادق ہوں، سچا ہوں، اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں خود تو کھڑا ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجبور کر کے مجھے کھڑا کیا ہے۔ میری تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں ڈر گیا تھا کہ اے اللہ، اگر میں نے اللہ کی بات نہ مانی تو پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اس کو موت سے ڈر نہیں ہوا کرتا۔ موت سے وہ ڈرتے ہیں، یہودی ٹائپ لوگ ڈرتے ہیں جو کاذب ہوتے ہیں، جو دین میں دجل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، وہ سارے ہتھ کنڈے کرتے ہیں جو پہلے یہودیوں نے کیے تھے۔ آج محمودی جماعت میں بھی وہی کچھ ہے، یہ یہودی نما لوگ ہیں، انہی میں وہ ذکی غلام نے آنا تھا، انہی میں عاصم کی پیشگوئی کے مطابق موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا تھا، جس کے متعلق عاصم کی خبریں موجود ہیں امت محمدیہ میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یعنی احمدی بہنیں، بھائی، بزرگ اور احمدی جالے خاص کر جو ای میل فارموں پر بڑے گھوڑے دڑاتے ہیں کاغذی، میں ان سے کہوں مجھے مایوس نہیں کرو گے تم لوگ، بلاؤ اس کو۔ یہ میں تجھے آسان طریقہ بتا رہا ہوں، حل بتا رہا ہوں اس کنفیوژن کا، پیش کوئی مسلم موعود کے حوالے سے جماعتی احمدیہ میں جو اب پڑھ چکی ہے، کون اس کا مصداق ہے، بڑا آسان طریقہ ہے یہ، خدا سے فیصلہ لے لیں، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھرنے، اس میں کیا آپ کو ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ میں میدان میں کھڑا ہوں، بلا رہا ہوں 24 سال سے، اور آپ کے نام نہاد یہ خلیفے اور آپ کے نام نہاد مولوی جو بھاگتے پھر رہے ہیں اپنے قبرستان محمودی میں، وہ محمودی قبرستان ہے، چند بجو ہیں وہاں پہ، وہ کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھرتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں کہ جی بس ہم لکھتے رہتے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی غیرت ہے، اگر تم معقول انسان ہو، اگر تم متقی ہو، تو اپنے خلیفہ نام نہاد جو ہے، میں اس کو نام نہاد کہتا ہوں کیونکہ یہ بلادمش کا کوئی خلافت نہیں ہے، اس کو بلاؤ، اس کو کہو، مجبور کرو اس کو کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ حقیقت المہدی کے جو اشعار میں نے ابھی پڑھے ہیں شروع میں 9 اشعار فارسی کے، اس کا اسی طرح ترجمہ کریں، اور بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موعود کے حوالہ سے یہی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اگر وہ دعویٰ بشیر الدین محمود کا سچا تھا، اگر بشیر الدین محمود ہی وہ موعود ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا، مسیل مبارک احمد تھا، موعود یحییٰ تھا، تو پھر
اس جماعت کو، محمودی جماعت کو کامیاب و کامران اللہ کر دے، اور تمہارے بالمقابل اس عاجز کو، میری جماعت کو ناکام و نامراد کر دے، اور تمہاری وہ پوزیشن ہو جائے جو آج اس عاجز کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اس دنیا میں، مذہبی دنیا میں، اور میں تمہاری پوزیشن پہ چلا جاؤں. اللہ ایسا کام کر دے. اور یہ کہے، دعا سے، اللہ سے دعا کرے ان الفاظ کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایت مبارکہ ہے، حضرت رسم نے پڑھی ہے، ربنا نفت بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. میں آخر پہ حضور صاحب کے ان 2 اشعار پر اپنا خطبہ جمعہ جو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، آج میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے متعلق. حضور صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سے آ. مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سے آ، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار. افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی. سامعین کرام سنیے، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسل فخر الخیار. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.